پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں قبر اس کو ایسا دبائے گی، قبر سب کو دباتی، یہی تو بات ہے۔ یہاں جتنی شاعری کرنا ہو کر لو، جتنی دل ہوشیاری کی باتیں کرنا ہو کر لو، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے، ٹھیک؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو قبر دباتی۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، آپ کو بہت عبرت ملے گی۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سید الانصار، حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کا سردار، سید الانصار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا۔ اب دیکھیں ان کا مقدر دیکھیں، سیدنا سعد کا مقدر دیکھیں۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے وقت آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ بھائیو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں وہ کیا ہستی ہوگی؟ لیکن آگے کی بات مجھے اور بڑی لگتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کا آنا تو اپنی جگہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اللہ کے رسول خود جس کے جنازے میں تشریف لائے۔ فرشتوں کے آنے سے زیادہ قیمتی چیز ہے حضور کا آنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر روئے اور اس کے بعد پھر مسکرائے۔ تو رونے اور مسکرانے کا سبب لوگوں نے پوچھا تو سرکار فرماتے اس لیے رویا کہ سید الانصار چلا گیا، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب سعد کا جنازہ اٹھا ہے تو اس وقت عرش جھومنے لگا ہے۔ سعد کے جنازے پہ عرش جھوما ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ اللہ اکبر، جس کی موت پر عرش جھوم رہا ہو خوشی سے کہ کون آنے والا ہے آج آسمانوں پر، کس کی روح آنے والی ہے، کس کی روح کا جنازہ آنے والا ہے، جس پر عرش جھومے وہ حضرت سعد۔ 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے وہ حضرت سعد، اور 70,000 فرشتے تو اپنی جگہ نبیوں کا امام سید المعصومین جان عصمت جس کے جنازے میں تشریف لائے۔ صحابہ جس کا جنازہ پڑھیں، رسول اللہ جس کا جنازہ پڑھیں، کیا وہ ہستی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دفن کر دیا، دھیان سے آقا نے جب ان کو دفن کر دیا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے۔ حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ولی کی بات نہیں، ولی سے بڑا مرتبہ صحابہ۔ قرآن نے جگہ جگہ من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار، من المہاجرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ وجہ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے بتایا کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ آپ بہت سوچیے، غور کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو دفن کر دیا گیا، حضرت کون سا؟ سید الانصار۔ کون سا؟ 70,000 ملائکہ جنازے میں آ رہے ہیں، عرش جھوم رہا ہے، حضور خود جنازے میں آ رہے ہیں، اور بلکہ جنازے میں آئے نا قبر پہ کھڑے ہو، آقا قبر پہ کھڑے ہیں۔ حضور جس قبر پہ کھڑے وہ قبر کیا ہوگی بھائی؟ غور کیجئے۔ یہی سوچنے کی بات ہے، یہی تجزیہ کرنے کی بات ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے، اور اپنی غفلت دیکھیے، اپنی بے حیائی دیکھیے اور اپنا انجام دیکھیے۔ دیکھو مرو گے، مرنا یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آتی رہے گی۔ 70 سال جیو، 100 سال جیو، 500 سال جیو، مرنا تو ہے بھائی، ایک دن ضرور جانا ہے، لیکن جو کچھ کر رہے ہو بھگتنا ہے، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔
اولاد بھی، ماں باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے. اپنی چیخ و پکار کسی تک پہنچے گی ہی نہیں تو کوئی بچانے کیا آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر لوگ پھول چڑھا رہے ہوں اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہو. اللہ کی پناہ طلب کرو. بہت غفلت میں ہیں ہم اور بہت خوش فہمی میں ہیں ہم. شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کیا ہے اور ہمارا یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ لوگوں کا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. کیا گھمنڈ میں ہو؟ کس گھمنڈ میں ہو؟ کیا گارنٹی ہے جنت میں جانے کی؟ جن کو جنت میں جانے کی ضمانت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی، وہ بھی رات رات بھر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. اور آج ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں فقر ہے، گھمنڈ ہے. دیکھو امید کرو مگر ڈرو بھی. نا امید بھی مت ہو جانا، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے. نا امید مت ہونا، لیکن بہت فقر اور گھمنڈ کی ضرورت نہیں. ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ سید الانصار حضرت سیدنا سعد کی قبر پر حضور کھڑے ہیں اور اچانک چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. آقا فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. حضور تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی اور اس کے بعد پھر حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے. ان کی تو بگڑی بن گئی، بلکہ بگڑی نہیں تھی، بنی تھی سب. ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا؟ اللہ رحم فرمائے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے. تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا. لیکن مایوس نہیں ہے. کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. مایوس بھی نہیں. جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہی ہمارا رب کریم ہے تو پھر انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. لیکن ڈرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے. صحابہ نے کہا حضور ہم نے ایسا ایسا دیکھا، کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو اس کی قبر دبا رہی تھی. کس کو؟ کس کو بھائی؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو، حضور نے بھی فرمایا نیک بھائی، جس کو میرے آقا نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا. میں تمہارے اس بھائی کو، نیک بھائی کو، اس کی قبر دبا رہی تھی. جب قبر میں دبانا شروع کیا تو میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع کیا. پھر فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تھا تو یہی بندہ تھا. جب قبر نے اس کو بھی دبایا، قبر نے صحابی سید الانصار اس کو بھی دبایا، تو میں نے تکبیر پڑھنی شروع کی. حال بتہ یہ ہے قبر سب کو دباتی ہے، لیکن دبانے کا انداز اس کا جدا جدا ہوتا ہے. بعض کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں، اور بعض کو ایسے دباتی ہے کہ برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے کیسے دباتی ہے. فرمایا ایسے. ایک مقام پہ فرمایا بلی چوہے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے اور اپنے بچے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے، لیکن چوہے کو پکڑتی ہے تو خونہ خون کر دیتی ہے اور بچے کو پکڑتی ہے تو دانت کا نشان بھی پڑنے نہیں دیتی، لیکن قبر دباتی ضرور ہے. آقا فرماتے ہیں پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آئے گی قبر اس کو دبائے گی. آقا فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی. بھائیو ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے مانتے ہیں، کیوں ٹیوشن نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اسکول کیوں نہیں جاتا؟ بیوی کو بھی مارا لوگوں نے کہ سالن میں نمک کیوں زیادہ ہوا،
کیا کبھی ہم نے گھر والوں کو نماز کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ ارے اسکول نہیں پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا برباد ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہے۔ کیوں ہم محنت نہیں کرتے؟ تو پہلی مصیبت قبر کی، آقا فرماتے دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کو، اللہ اکبر، اس کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اس کی قبر میں 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ مسلط ہوں گے۔ ایک ایک سانپ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر پہاڑ کو ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسے اژدہے اس کی قبر میں مسلط ہوں گے، اور کتنا ڈنک ماریں گے پتہ ہے؟ فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک۔ اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 10 منٹ لگتا ہے صرف ایک وقت کی نماز، ٹرین میں ہو تو پڑھو، بس میں ہو تو پڑھو، کار میں ہو تو پڑھو، سفر میں ہو تو پڑھو، حضر میں ہو تو پڑھو، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، پڑھو مگر پڑھو، نماز نہیں چھوٹی۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ کم و بیش۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز بھی اتنا زور کیوں دیتے، بلکہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بڑی نماز پڑھانے چلے۔ میں کہے گا اللہ نے پورے قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس عمل کا تذکرہ کیا اس کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا دینا صلاۃ اللہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ آقا نے یہاں تک فرمایا، کہا ہے۔ تو 2 مصیبتیں قبر میں، اور فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھڑکا دے گا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، جہنم کی آگ سے بھڑکا دیا جائے۔ یہ ہے اس کی مصیبت۔